السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں ہرگز خسارہ اور نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ یقیناً وہ خوب بخشنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، یہ پروگرام اللہ کے اس گھر میں، آپ کی مسجد میں 3 بچوں نے ناظرۂ قرآن کی تعلیم کو مکمل کیا ہے، تو ان کے اعزاز میں یہ درس رکھا گیا ہے۔ میں قرآن کے حوالے سے ہی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ انشاءاللہ پچھتاؤ گے نہیں کہ نہ بیٹھتے کوئی اور کام کر لیتے تو اچھا تھا۔ پچھتانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ آپ کو۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے راہ گزر مسافر ہیں۔ ہماری اصل منزل وہ اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد آنے والی ہے۔ اصل منزل وہ ہے ہماری، اصلی گھر وہاں پر ہے۔ یہ زمینیں، یہ گھر اور یہ چیزیں دنیا کی، یہ ساز و سامان دنیا کا ہمارے پاس ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف استعمال کے لیے کچھ دیر کے لیے دی ہے، ہمارا نہیں ہے یہ۔
آج سانس بند ہو گیا تو یہ پیچھے والوں کا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں 40 سال کے بعد یہ کس کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کون ان کا مالک ہوتا ہے اور کون نہیں مالک ہوتا، کسی کو پتہ نہیں۔ ہم اس راہ گزر والی زندگی کے لیے، اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو کامیاب، اطمینان، سکون والا، خوشگوار بنانے کے لیے میرے بھائیوں جو کچھ ہمارے بس میں ہے نا سب کچھ کرتے ہیں، جو بندے کے بس میں ہے نا سب کچھ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ملازم ہیں وہ 8 گھنٹے کھپاتے ہیں اپنے آپ کو دفتروں میں جا کے، جو مزدور ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، مستری بھی کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، اور کئی 8 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، اور کئی 12 گھنٹے نہیں 16 اور 18 گھنٹے بھی ڈیوٹی دینے والے موجود ہیں۔ یہ سارا وقت، ساری صلاحیتیں، ساری محنت، بھاگ دوڑ، اپنے آپ کو تھکانا اور کھپانا، یہ صرف اور صرف اس فانی زندگی کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس نے پتہ نہیں 100 سال کی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ آج کل 100 سال میں کتنے لوگ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ بہت کم جاتے ہیں۔ ویسے اوسط عمریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا 70 سے اوپر جانے والے میری امت میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ چلو میں 100 سالہ لگا لیتا ہوں۔ 100 سالہ زندگی کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، اپنی جسمانی قوتیں لگاتے ہیں، ذہنی قوتیں لگاتے ہیں، اپنی ہر شے کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، چین کو، آرام کو، سکون کو، کہ ہماری یہ زندگی کیا ہو جائے؟ بہتر ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اور جو ہمارے بچے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، جو محنت کرتے ہی نہیں، کام کرنے سے جان چھڑاتے ہیں، کھلنڈرے ہیں، ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتے، ہمیں ان پر غصہ بھی چڑھتا ہے کہ انہوں نے کھانے پر ہی کمر باندھی ہوئی ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، اچھے بھلے یہ کام کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، چڑھتا ہے نا غصہ ہمیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لو گے نا، یہ یاد رکھنا میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو گے اس دنیا کے سٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کی سہولتیں، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کی زیب و زینت سمیٹنے کے لیے جتنی بھی کوشش کرو گے، یہ سارا کچھ ملنا اتنا ہی ہے جتنا رب نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے۔ اور جو رب نے لکھا ہے نا اس کو دنیا میں روکنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مل کے ہی رہنا ہے، مل کے ہی رہنا ہے، کوئی نہیں روک سکتی دنیا کی طاقت اسے۔ اور جو نہیں لکھا ساری دنیا مل جائے ہمیں وہ چیز دے، ساری دنیا مل کر بھی ہمیں وہ نہیں دے سکتی۔ دنیا کے بارے میں، جس کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو رب نے مقدر میں لکھا ہے وہ میں نے اور آپ نے کھا لینا ہے، ہمارے بچوں نے کھا لینا ہے، اس کے باوجود اور وہ مل جانا ہے، اور اس میں سے ایک لقمہ بھی ہم نے چھوڑ کر دنیا سے نہیں جانا میرے بھائیوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ یقین ہے ہمارا، ایمان ہے سب کا۔ اس کے باوجود کہ ہمیں رب نے دے دینا ہے، اس کے باوجود ہم کتنی فکر، حلال و حرام کی تمیز ہی لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ حلال و حرام کی، یہ دنیا کی بہتری کے لیے حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے ہمارے معاشروں کے اندر۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وسائل مل جائیں، آسائشیں مل جائیں،
نعمتیں آ جائیں، چاہے حلال طریقے سے آئیں چاہے حرام طریقے سے آئیں، اس سے غرض نہیں۔ میرے بھائیوں، مالک الملک نے جس زندگی کے لیے، جس حقیقی اور اصلی زندگی کے لیے ہمیں یہ دنیا والی زندگی دی ہے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس زندگی میں ہمیشہ کی نعمتیں پانے کے لیے، اس زندگی میں ہمیشہ کے غضب اور عذابوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، نہ کی ہے، نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی دلیل دوں گا انشاءاللہ اس کی، کچی بات نہیں کروں گا، بغیر دلیل کے نہیں کر کے جاؤں گا۔ جس حقیقی زندگی کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، اس زندگی کی ہمیں کوئی سرے سے فکر ہے ہی نہیں، اس کی تیاری کا کوئی سامان ہے ہی نہیں، اس کی تیاری کی ہم نے کبھی ضرورت سمجھی نہیں۔ اس کی موٹی سی دلیل دینے لگا ہوں۔ جو ہماری اصلی اور حقیقی زندگی ہے نا میرے بھائیوں، وہ کامیاب، نعمتوں والی، اللہ کی رضا اور خوشنودی والی، سکون اور اطمینان اور آرام والی، وہ صرف اور صرف ایک چیز سے بنتی ہے۔ دنیا میں دو چیزیں نہیں ہیں، صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں ہے، ایک چیز ہے صرف، جس سے وہ زندگی سنورتی ہے، بنتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، جس سے بندہ عذابوں سے بچتا ہے، رب کے غضب سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے، جہنم سے بچتا ہے، نعمتوں کا مالک بنتا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ دنیا میں رب کی زمین پر آسمان کے نیچے صرف ایک شے ہے، بس دوسری نہیں ہے کوئی۔ اور وہ شے کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ایمان۔ وہ چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اگر آپ میں سے سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، نمازی ہیں، اہل حدیث ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھے ایمان کے علاوہ، ایمان کے بغیر کوئی اور چیز بتا دے تو منہ مانگا انعام لے لے مجھ سے، کہ اس ایمان نہ ہو تو فلاں چیز بھی دوسری ہے دنیا میں جس سے آخرت بن جانی ہے اور سنور جانی ہے۔ کوئی ہے شے اور؟ ہاں نہیں ہے۔ جب ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ ایمان کے علاوہ آخرت بن ہی نہیں سکتی، ویسے یہ بات میری نہیں ہے نہ آپ کی ہے، آپ نے بھی کہی ہے، میں نے بھی کہہ دیا، ہماری بات نہیں ہے، بات ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ پیارے پیغمبر نے کہا، بخاری مسلم کی حدیث کے لفظ ہیں، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں بن جاتے۔ اور جو ایمان والا نہیں ہے نا میرے بھائیوں، قرآن میں بھی رب نے لکھ دی ہے، وہ جنت میں قسم اللہ کی نہیں جائے گا، جنت حرام ہے، جنت حرام ہے ان پر۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس بندے پر جنت حرام ہے۔ وہ جہنم میں جہنمی جل رہے ہوں گے اور وہ سر اٹھا کے اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے اور جنتیوں کو آواز دیں گے نیچے سے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور جنتیوں، اللہ نے جو تمہیں پانی دیا ہے یا تمہیں رزق بخشا ہوا ہے وہ تھوڑا سا افیزو نیچے ہماری طرف بھی بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ تو ادھر سے جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، کافروں کو نہیں ملیں گی، یہ کافر جنت میں نہیں جا سکتے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، قرآن میں رب نے کہہ دیا
جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا رب نے جنت حرام کر دی ہے اس پر، سوال پیدا نہیں ہوتا وہ شرک کی حالت میں مر جائے تو کبھی جنت میں چلا جائے، قسم ہے اللہ کی ممکن نہیں، حرام ہے جنت اس پر۔ کافر پر جنت حرام ہے، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ صرف ایمان والا مومن۔ میں دلیل اس بات کی دینے لگا ہوں، میں نے ایک ہی بات سمجھانی ہے آپ کو، دلیل اس بات کی دینے لگا ہوں، یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم دنیا کی بہتری کے لیے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے، آسائشوں والی نعمتوں والی بنانے کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہر شے داؤ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بہتر ہو جائے۔ لیکن وہ ہمیشہ والی زندگی جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے ہم نے کبھی کوشش کی نہیں سرے سے۔ اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے اور سمجھ بھی ہے، شعور بھی ہے کہ ایمان کے بغیر وہ آخرت نہیں بڑھنی، لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتا ہے کس کو ہے؟ ایمان شے کے ہے؟ یہ کوئی نہیں پتا ہمیں، یہ نہیں پتا، ناراض نہیں ہونا، یہ نہیں پتا ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان ہوتا کیا ہے کوئی نہیں پتا۔ یہ نمازیوں کو نہیں پتا، حاجیوں کو نہیں پتا، اہل حدیثوں کو نہیں پتا، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں پتا ایمان ہے کیا۔ اب جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں، صحیح صحیح بتائیں، وہ ایمان والا مومن بن سکتا ہے؟ کیوں جی؟ جس کو ایمان کی حقیقت سے ہی آشنائی نہیں، ایمان کی حقیقت کا علم ہی نہیں، شعور ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، وہ ایمان والا کیسے بنے گا، مومن کیسے ہوگا وہ؟ ہمیں نہیں پتا مسلمانوں کو، بس یہ ایک نقطہ سمجھانا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے اور ہم نے کیا سمجھا ہے، یہ ذرا غور کرنا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آخر میں بتاؤں گا، اس کی وجہ کیا کہ ہمیں ایمان کا پتہ کیوں نہیں۔ میرے بھائیوں، 3 نظریات پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، بڑے غور سے سننا ہے، ایسی باتیں آپ کو جلدی کیے کوئی نہیں سنائے گا، آسانی سے نہیں ملے گی آپ کو کسی مسجد سے۔ 3 نظریے پائے جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں میں، مومن اور مسلمان کہلانے والوں میں، اسلام کی حقیقت کے متعلق 3 نظریے ہیں، اور تینوں کے تینوں قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور غلط ہے۔ کافروں کے 3 نظریے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ہیں، اور تینوں ہی غلط ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ سننا ذرا، تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا نظریہ یہ ہے، بے شمار کلمہ پڑھنے والے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ دل سے یقین کر لے کہ اسلام سچا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول کیا ہے، سچے ہیں، اللہ کا دین سچا ہے۔ بس جب بندے کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے نا، پختہ یقین ہو جائے کہ اسلام برحق ہے، سچا دین ہے اللہ کا، بس مومن ہونے کے لیے اتنا کچھ ہی کافی ہے، بندہ اللہ کے ہاں پکا سکے بند مومن بن گیا۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہو یا نہ ہو، اس کا ایمان سے تعلق نہیں، اس کی عملی کیفیت جیسی بھی ہو اس کا بھی ایمان سے تعلق نہیں۔ ایمان کا تعلق کس کے؟ بس دل سے تصدیق کر دو اسلام کے سچا ہونے کی، دل میں یقین پیدا کر لو کہ اسلام سچا ہے، بس تم مومن بن گئے۔ حوالے بھی ہیں میرے پاس، میں نے جھوٹ نہیں بولا، کتابوں کے حوالے بھی سنا سکتا ہوں آپ کو، لیکن وقت تھوڑا ہے اس لیے میں حوالوں سے اوائڈ کروں گا انشاءاللہ۔ کسی کو شک ہو نا میری کسی بات پر، وہ مجھ سے آ کے حوالہ بھی لے سکتے ہیں، حوالہ دے دوں گا انشاءاللہ اسے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا
والذین، غور کرنا، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اس کے اپنے خیالات نہیں ہیں، یہ اس کی سوچ اور فکر نہیں ہے، یہ اس نے کسی بندے سے، انسان سے، کسی کتاب سے پڑھ کر ہمیں نہیں سنا رہا، یہ رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے جو محمد ہمیں سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون جانتے ہیں؟ اہل کتاب، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین قرآن میں گواہی دے رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی، اور مسلمانوں اہل کتاب وہ اسلام کو بھی اور محمد الرسول اللہ کو بھی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جس طرح کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اس طرح یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں یہودیوں عیسائیوں کو کوئی شک نہیں رب نے کہا۔ یقین ہے کہ نہیں ان کو؟ کیوں جی؟ ہے نا یقین؟ اور یقین کی گواہی اللہ نے دی ہے اور قرآن میں لکھی ہے، اس سے سچی گواہی نہیں ملے گی کہیں سے۔ یقین ان کے دل میں ہے تو پھر ان کو مومن مان لینا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندہ دل سے یقین کر لے، دل سے تصدیق کر دے تو ایمان والا ہو جاتا ہے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ایمان والے کیوں نہیں؟ ان کے یقین کی اور ان کی تصدیق کی گواہی تو رب نے قرآن میں لکھ دی، رب گواہ ہے ان کی تصدیق اور ان کے یقین کا، وہ کیوں مومن نہیں؟ پھر اگر صرف تصدیق سے ایمان مومن بن جاتا ہے بندہ، تو پھر یا ان کو بھی مومن مانو یا پھر اس نظریے کو غلط مانو کہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ یہودیوں عیسائیوں کو مومن ماننا ہے یا نظریہ غلط ماننا ہے؟ یہ نظریہ غلط ہے۔ دوسرا نظریہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، تم رب العالمین کے کاغذوں میں پکے مومن بن گئے۔ صرف دل میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ دل کی جیسی مرضی کیفیت ہے، عمل جیسا مرضی ہے، صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ اللہ کے ہاں کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ میرے بھائیو یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ قرآن میں فرمایا رب العالمین نے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں اللہ پر، رسول پر ایمان اور ہم نے اطاعت کی، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، مانتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ کروڑ کہیں آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، ایسے لوگ ایمان والے میں نہیں مانتا ان کو ایمان والے۔ آمنا باللہ وبالرسول واطعنا یہ کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں ایمان والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں بعض ہیں جن کا دعویٰ ہے ہمارا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کوئی نہیں ایمان والے۔ غلط ہے ان کا دعویٰ، جھوٹے ہیں۔ عبداللہ بن ابی آپ سب جانتے ہیں، کلمہ پڑھتا تھا، مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اسے پہنا دیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب و مبارک اللہ کے نبی نے ڈال دیا، اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا رب العالمین نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اس کا جنازہ پڑھا دیا آپ نے، آج کے بعد ان منافقین میں سے کوئی مر جائے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی کی قبر پر بھی کھڑے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے تھے، رب نے مانا ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو مومن، اللہ نے کہا کافر، قرآن میں لکھ دیا کافر ہیں یہ۔ تو یا یہاں بھی وہی بات ہے، یا تو کہو کہ عبداللہ بن ابی مومن ہے کیونکہ کلمہ پڑھتا تھا، اور کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بن جاتا ہے تو اس کو مومن ماننا پڑے گا۔ اگر اس کو مومن نہیں ماننا تو پھر سمجھ لو یہ نظریہ
ہے غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے یار، قرآن کے خلاف ہے، صحیح کیسے ہو سکتا ہے یہ نظریہ؟ تیسرا نظریہ وہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کر دے اللہ اور اللہ کے رسول کے اسلام کے سچا ہونے کی، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے تو بندہ مومن پکا۔ یہ نظریہ بھی باطل ہے میرے بھائیو، غلط ہے۔ میں نے کہا 3 نظریے پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں اور تینوں غلط ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ ایک حدیث صرف سنانے لگا ہوں، حدیث نہیں سناتا، اس کے چند لفظ سناتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، 2733 نمبر ہے حدیث کا۔ اگر آپ ساری حدیث پڑھ لیں گے نا آپ کو فائدہ بڑا ملے گا انشاءاللہ، مزیدار بڑی ہے حدیث، بڑی چیزیں ملیں گی اس حدیث سے۔ 2733 نمبر۔ 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے ہمیں 9 نشانیاں بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی 9 نشانیاں بتا دی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا نبی کے علاوہ یہ 9 چیزیں کوئی بتا نہیں سکتا۔ سوال اس لیے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر یہ سچا نبی ہوگا تو بتا دے گا، نہیں سچا نبی ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بتا دی۔ لفظ ہیں اس حدیث میں، دونوں یہودی کہنے لگے نشہد انک نبی، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو، ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے۔ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار زبان سے اعتراف کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے اعتراف کیا۔ اچھا ان کے دل میں محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی اور اسلام کے سچا ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ یقین بھی تھا، اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں آ گئیں کہ نہیں آ گئیں؟ مومن مان لیا اللہ کے نبی نے انہیں، یہ دونوں یہودیوں کو مومن تسلیم کر لیا رسول اللہ نے۔ کیا کہا آپ نے، کیا لفظ بولے؟ فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میرے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو تو میری بات بھی تو مانو۔ کیا مطلب ہوا اس سے؟ تھوڑا سا غور کرنا ہے، کیا مطلب ہوا میرے بھائیوں؟ مطلب یہ ہوا کہ دل سے تصدیق اور دل میں یقین ہو، زبان سے کلمہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ کی اتباع کرے تو پھر بندہ اللہ کے ہاں کیا بنتا ہے؟ مومن۔ اللہ 2 چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، آپ نے ایمان والا تسلیم نہیں کیا۔ جس کے ساتھ ایمان والا بننا تھا نا اس کا اضافہ امام الانبیاء نے کر دیا۔ فما یمنعکم ان تتبعونی، پھر میری اتباع میں رکاوٹ اور مانے کے، اتباع بھی تو کرو۔ اچھا اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ تو میں نے تھوڑا سا سمجھایا آپ کو، اب غور کرنا ہے آپ نے۔ میں دو مثالیں دے کر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جائزہ لینا میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، مجھے اور آپ کو ایمان کا، ہماری مسلمان برادری کو ایمان کا کتنا کو شعور ہے اور کتنا کو پتہ ہے، ہم نے کتنا کو ایمان سیکھ لیا آج تک، یہ جانچنے کے لیے میں 2 مثالیں دینے لگا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ پہلی مثال ہے، اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ اکبر، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کافروں سے لڑو جب تک اللہ کی زمین سے کفر اور شرک ختم نہیں ہو جاتا، اللہ کی ساری زمین پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا، اس وقت ان کے خلاف جنگ جاری رکھو، لڑتے رہو۔ قاتلوہم حکم ہے اللہ کا، کوتبہ علیکم القتال، آسمانوں والے رب نے تم پر قتال فرض کر دی ہے۔ 2 آیتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، میں نے دو آیتوں کا اشارہ کیا، 2 آیتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 480 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر نازل کی۔ کتنی؟ 480 سے زیادہ، انگلی رکھ کر قرآن میں یہ گنوا سکتا ہوں آپ کو اللہ کی توفیق سے، 480 سے زیادہ آیتیں گنوا سکتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اگر ان ساری 480 سے زیادہ آیتوں کو جمع کرو نا، کم از کم 6.5 یا 7 پاروں کے قریب قرآن بن جائے گا۔ سوال ہے میرا، موٹا سا سوال ہے، عام بات سمجھنے کے لیے،
دنیا میں 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں، کسی ایک حکومت کا نام بتاؤ گے جو ان 450 سے 480 سے زیادہ آیتوں پر عمل کر رہی ہو؟ ہاں اچھا، محمد الرسول اللہ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، توجہ کرنا ذرا، اتباع کا مطلب کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پیارے پیغمبر پر آیتیں نازل ہوئیں، مدینے میں آنے کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ کی ساری زندگی جہاد اور قتال کے میدانوں میں صرف کر دی۔ 80 جنگیں لڑی میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کتنی جنگیں لڑی امام الانبیاء نے 10 سالوں میں؟ 80 جنگیں لڑی، 27 میں بے نفس نفیس خود کائنات کے امام شریک ہوئے 27 جنگوں میں، 80 لڑی، 27 میں خود شرکت کی پیارے پیغمبر نے، آپ کا سر پھٹا، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کے رخساروں پر خود کی کڑیاں چبھیں، آپ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر پڑے۔ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ساری زندگی مدینہ طیبہ والی ساری زندگی مدینے والے امام نے خطرات انگیج کرتے ہوئے بسر کر دی، خطرات میں، ہاں خطرات میں بسر کی، دشمنیوں میں بسر کی۔ کیوں؟ حکم تھا اللہ کا، اللہ کے حکم کو مانا، اطاعت کی محمد الرسول اللہ نے۔ اچھا پیارے پیغمبر نے تو 10 سالہ زندگی صرف کر دی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ آج 57 مسلمان حکومتوں میں سے کتنی حکومتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں محمد الرسول اللہ کی؟ چلیں حکومتیں سیکولر ہوں گی، بے دین ہوں گی، دنیا دار ہوں گے، میں کہتا ہوں 2.25 ارب مسلمان کلمہ پڑھنے والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ان 480 سے زیادہ آیتوں پر آج عمل پیرا ہیں؟ صحیح صحیح بتائیں کتنے لوگ ہیں؟ چند لوگ ہیں، چند لوگ جن کو دنیا میں، پوری دنیا میں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، چند لوگ ہیں 2.25 ارب مسلمانوں میں۔ سوال ہے میرا حسن ظن ہے یہ 2.25 ارب مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اللہ کا دین بھی سچا ہے، محمد الرسول اللہ بھی سچے ہیں، دل میں پکی تصدیق موجود ہے، ان کے شک نہیں ہے ان کے دل میں، میرا حسن ظن ہے ان کے بارے میں، اور ماشاءاللہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں اور محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں۔ دل میں تصدیق یہودیوں کے بھی تھی، یقین ان کے دل میں بھی تھا، زبان سے اقرار انہوں نے بھی کیا، دل میں تصدیق ہمارے بھی ہے، زبان سے اقرار ہم نے بھی کیا، اللہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا، محمد الرسول اللہ کی اتباع انہوں نے بھی نہیں کی، اور یہ کام ہم نے بھی نہیں کیا۔ وہ یہودی کے یہودی، وہ عیسائی کے عیسائی، اور میں اور آپ مسلمان۔ واہ بھائی واہ، کیسا انصاف ہے اور کیسی دیانتداری ہے یہ؟ ہاں بتائیں کیسے؟ فرق کیا ہے؟ وہ کیوں یہودی، وہ کیوں چوڑے، اور میں اور آپ کیوں مسلمان، کیوں مومن ہم؟ کیا فرق ہے؟ تصدیق ان میں موجود ہے، ان کی تصدیق کی گواہی رب نے قرآن میں دی ہے، محمد الرسول اللہ کے سامنے زبان سے اقرار انہوں نے کیا، اتباع انہوں نے بھی نہیں کی، اتباع ہم نے بھی نہیں کی، وہ کافر اور ہم مومن کیوں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی آج تک اس فرق کی، آپ میں سے کوئی سمجھا دے تو شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال دیتا ہوں، میری بات ختم دوسری مثال کے بعد، اور پھر میں وجہ بھی بتانی ہے آپ کو کہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، قصور کس کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے۔ صرف حرام نہیں کیا، اپنے اور اپنے نبی کے خلاف جنگ قرار دیا اس کو، اپنے اور اپنے نبی کے خلاف کیا قرار دیا؟ جنگ قرار دیا، اور صاف لکھ دیا رب نے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو، او مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سودی لین دین باقی مانتا ہے نا چھوڑ دو، حرام ہو گیا ہے، پہلے کیا تم نے سودی کاروبار، آج کے بعد ختم، چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم کیا ہو؟ مومن ہو، ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب ہے ایمان اور سود یہ دونوں چیزیں کٹھی ہیں نہیں ہو سکتی کٹھی۔ ایمان والے ہو تو چھوڑنا پڑے گا، نہیں ایمان والے تو پھر کری جاؤ، حکم ہے اللہ کا۔
محمد الرسول پر آیت اتری، اور میرے بھائیوں غور کرنا، امام الانبیاء پر آیت اتری، پیارے پیغمبر حجۃ الوداع میں تھے، پیدا کرنے والے کی قسم آپ نے 1.5 لاکھ مجمع میں فوری طور پر آیت کے اترنے کے بعد اعلان کر دیا، اور لوگوں سنو، آج کے بعد جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن۔ سب سے پہلا سود، مسلم شریف کی حدیث ہے، سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم، ایک ٹیڑی پیسہ کسی سے نہیں لینا، ختم، سارا ختم ہو گیا، اللہ کا حکم مان لیا۔ آج 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتا دو اللہ کے لیے جس نے محمد الرسول اللہ کی اتباع میں اپنے ملک سے سارا سودی نظام ختم کر دیا ہو، بتاؤ، ایک مسلمان حکومت۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں، ایک کا نام بتاؤ۔ چلو حکومتیں سیکولر صحیح، بے دین صحیح، بے ایمان صحیح، ان کو آخرت سے غرض نہ صحیح، میں کہتا ہوں 1.5 ارب مسلمان، 1.25 ارب مسلمان، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ساری امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 1.5-2 ارب مسلمانوں میں کتنے مسلمان ہیں جو سود سے قصدن اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اور بچاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ سود نہ لیا جائے، نہ دیا جائے، سودی کاروبار نہ ہو؟ کتنے مسلمان ہیں؟ یہ پاکستان، سب کو چھوڑ دیں، لمبی بات نہیں ہے، یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، مسلمانوں کا ملک ہے نا، اسلام کے نام پر بنا ہے نا یار۔ 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا کہ سود کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول سود، مسلمانوں کو سودی لین دین کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک پاکستان سے 2 سال کے اندر اندر سارا سودی سسٹم کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، سود کا سارا نظام ختم کر دو۔ کتنے سال کی مہلت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال مہلت دی تھی ختم کرنے کے لیے؟ فوری اعلان کر دیا۔ چلو 2 سال کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے 2 سال کی مہلت، لیکن میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے 2 سال کی مہلت دی کہ ختم کر دو 2 سال کے اندر اندر، فیصلہ ہے۔ یہ کوئی یکتا مارکیٹ کی کوئی جو ہے نا پرائیویٹ پنچایت کا فیصلہ نہیں تھا، کس کا فیصلہ تھا؟ پاکستان کی مسلمہ وفاقی شرعی عدالت کا۔ یہ کوئی پرائیویٹ پنچایت نہیں ہے، گورنمنٹ کی عدالت ہے۔ اس وقت کا وزیر اعظم جو نہ ہندو تھا، نہ سکھ تھا، نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ کمیونسٹ تھا، نہ بدھ مت تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا، اس نے جا کر سپریم کورٹ کے اندر ریٹ دائر کر دی کہ ہمیں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے، پاکستان سود کے بغیر چل، لفظ ہیں قسم ہے اللہ کی، آن دی ریکارڈ لفظ ہیں، اس نے کہا پاکستان سود کے بغیر چل نہیں سکتا۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا 2 سال کے اندر ختم کر دو، ہم ختم کریں تو پاکستان چل نہیں سکتا، اس لیے اس فیصلے کے خلاف کیا دیا جائے، سٹے دیا جائے۔ بات مختصر، ہمارے ججوں نے سٹے دے دیا، ماشاءاللہ پاکستان کے محترم ججوں نے، عدلیہ نے سٹے دے دیا۔ 2 باتیں چھوٹی چھوٹی کروں گا، تھوڑا سا غور کرنا۔ پاکستان چل نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اللہ پاکستان کا دشمن تھا، وہ پاکستان کو دنیا میں چلتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے سود کو حرام کر دیا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ رب دشمن تھا، وہ پاکستان کو چلتا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سود حرام کیا۔ اور یہ پاکستان کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا وزیر اعظم یہ پاکستان کو یہ چلتا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہ رب کے فیصلے کو رکوا رہا ہے، رب کے فیصلے کو کیا کر رہا ہے؟
رکھوا رہا ہے کہ تو دشمن ہے پاکستان کا، تو نہیں چلنے دینا چاہتا، میں پاکستان کا ہمدرد ہوں، یہ چلے گا، لیکن چلے گا کیسے؟ سود کے ساتھ چلے گا۔ اچھا پھر دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے، دیانتداری سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، 99 میں سٹے ملا، آج 22 تک چل پڑا پاکستان؟ چل پڑا؟ ہاں؟ مہنگائی ختم ہو گئی، بے روزگاری بھی ختم ہو گئی، تنگ دستی بھی ختم ہو گئی، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ان درندوں کی غلامی سے بھی نجات اور چھٹکارا پاکستان کو مل گیا نا سارا کچھ؟ ہاں؟ کیا چلا پاکستان؟ ان بدبختوں نے، ان ملعونوں نے، رب کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، ان لعنتیوں نے کیا چلایا پاکستان کو رب کے فیصلے کو معطل کر کے؟ آپ کہیں گے سخت لفظ بول رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، اللہ کی قسم یہ بھی میرے لفظ نہیں ہے، یہ بھی نہیں میرے لفظ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کی ترجمانی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعن رسول اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ وقالہم سوا، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، سود کے اوپر گواہ بننے والے، سارے لعنتی، جتنا بڑا لعنتی لینے والا، اتنا بڑا دینے والا، اتنا بڑا لکھنے والا، اتنے بڑے گواہ بننے والے لعنتی، سب لعنت میں برابر۔ لکھنے والے اور گواہ بننے والے اس لیے برابر، انہوں نے سود لینے دینے میں تعاون کیا ہے۔ تو جو سود کا دفاع کر رہا ہے، اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، رب کے فیصلے کو معطل کر رہا ہے، وہ تعاون نہیں کر رہا، وہ لعنتی کیوں نہیں؟ اچھا پھر پاکستان تو نہیں چلا، اور ویسے ہمارا ایمان ہے سود کے ساتھ چل سکتا بھی، کعبے کے رب کی قسم نہیں چل سکتا۔ رب نے قرآن میں لکھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، رب سود کو مٹا دیتا ہے، سود مٹتا ہے، اصل زر کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ ہماری معیشت کا بیڑا جو غرق ہوا ہے پاکستان میں، اس میں بہت بڑا کردار چوریوں، ڈکیٹیوں اور یہ فراڈ، رشوت، کرپشن، اس گند کا بھی ہوگا، لیکن بہت بڑا کردار اللہ کی قسم یہ سود کی لعنت اور غلاظت کا ہے۔ 2021 کے آخری مہینے میں اللہ نے دوبارہ توفیق دی اسی وفاقی شرعی عدالت کو، آپ کو ابھی یاد ہوگا، شاید پرانا تو یاد نہ ہو، یہ یاد ہوگا آپ کو، میڈیا پر چلا، اخباروں میں بھی چھپا، سارے میڈیا پر چلا، دوبارہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں نہیں چلنا چاہیے۔ ہم وفاقی شرعی عدالت متفقہ فیصلہ جاری کر رہے ہیں کہ سود کو 5 سال کے اندر اندر ملک سے ختم کر دو۔ پہلے انہوں نے 2 سال کی مہلت دی، اب کتنی کی دی؟ 5 سال کی۔ پتہ کیا ہوا پھر؟ اس وقت وزیر اعظم خود گیا تھا، اب وزیر اعظم نے 5 بینک کھڑے کر دیے، مسلم کمرشل بینک، یو بی ایل بینک اور اسٹیٹ بینک، اور 2 بینک اور، ان کو کہا جلدی جلدی جاؤ سٹے کے لیے درخواست دائر کر دو، رٹ دائر کر دو سٹے کے لیے، فوراً کہو ہمیں سٹے دیا جائے، پاکستان نہیں چل سکتا سود کے بغیر۔ انہوں نے 5 بینکوں نے، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں نے آ کر نہیں، مسلمانوں کے 5 بینکوں نے سٹے کیا درخواست دائر کر دی ہے، پھر روک دیا فیصلے کو، پھر روک دیے۔ میں کہتا ہوں ناراض نہیں ہونا، یہ والے بھی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جی، یہ والے بھی، اور ہم سب میرا حسن ظن ہے ان کے دل میں تصدیق ہے اسلام کے سچا ہونے کی، یقین ہے، اور یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کیا اللہ کا حکم اور نبی کی اتباع کی، اللہ کا حکم مانا، کیوں جی مانا حکم رب کا، نبی کی اتباع کی، نبی نے 1 منٹ میں ختم کر دیا، انہوں نے ختم کیا۔ دل میں یقین یہودیوں کے بھی تھا، تصدیق ان کے دل میں بھی تھی، زبان سے اقرار انہوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا، وہ یہودی کے یہودی رہے، عیسائی کے عیسائی رہے، اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اور میں اور آپ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے گھڑے مچھے سکے بند مومن، ٹھیک ہے نا؟ انصاف اسی کا نام ہے، دیانتداری اسی کو کہتے ہیں، ایمان یہی ہوتا ہے۔ کیا ایمان، کس کو پتا ایمان کا، کون جانتا ہے ایمان کے؟ سنو، رب نے کہا، یہ 32 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، فرمایا رب العالمین نے، کل
بڑی توجہ سے سننا میرے بھائیو آیت کو. کل اے میرے محمد کہہ دیجئے اطیعوا اللہ کیا کرو اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو. ان کو بتا دو دنیا والوں کو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. الفاظ سننا فَإِن تَوَلَّوْا انہیں بتا دو اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قرآن کے لفظ ہیں عبد الرحمن عابد کے نہیں. اللہ کافروں سے محبت نہیں. سمجھ آئی آیت؟ دوبارہ سمجھاتا ہوں. اگر آیت اس طرح ہوتی آیت کے لفظ یہ ہو جاتے فَإِن تَوَلَّوْا ان کو بتا دو کہ اللہ کی اور اس کے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُمْ اللہ تم سے محبت. اگر اس طرح لفظ ہوتے تو معنی ٹھیک بننا تھا آیت کا یا غلط؟ ٹھیک بننا تھا. اور معنی ٹھیک بن رہا ہے. پھر بھی اللہ نے کم کا لفظ نہیں بولا. اگر یہ لفظ ہو جاتے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول اے محمد کہہ دو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے منہ موڑا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَلِّينَ اللہ منہ موڑنے والوں سے محبت. اگر اس طرح کے لفظ ہوتے تو منع ٹھیک بننا تھا یا غلط؟ ٹھیک بنتا تھا. پھر بھی منع غلط نہیں بنتا تھا. رب نے نہ ہم کا لفظ بولا نہ متولین کا لفظ بولا. لفظ کیا بولا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. رب نے میری اور آپ کی طرح بغیر سوچے سمجھے اندھا دھندی لفظ بول دیا نا. یا رب کو اس کافرین کے علاوہ کوئی اور لفظ آتا ہی نہیں تھا؟ یا رب کا ہر لفظ حکمت اور سوچ سمجھ کر نازل ہوا ہے قرآن کا؟ اندھا دھندہ آ گیا بغیر سوچے سمجھے رب نے لفظ اتار دیا قرآن میں. یہ کہاں کھڑی ہے مسلمان امت؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ 32 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. اگر تم اعراض کرو گے اللہ کا کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ تو کافر ہوتا ہے. تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو تمہاری تو شان کے لائق نہیں ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے اعراض کرو نبی کی اتباع سے منہ موڑو. یہ کافروں کا کام ہے. ایمان والوں کا کام ایسا نہیں ہوتا. اور تم ایمان والے ہو کافر نہیں ہو. اور کافروں کا رویہ کافروں کا طرز عمل کافروں کا طریقہ نہ اختیار کرو. یہ کہتا ہے رب. کلمہ پڑھنے والے کو نہیں زیب دیتا وہ کلمہ بھی پڑھے اور طریقہ کافروں کا اختیار کرے یار. لیکن ہم نے آج مسلمانوں نے صحیح بتائیں کس کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے نبی کا یا کافروں کا؟ ہیں کون ہم؟ مسلمان مومن. اچھا اب صحیح بتائیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم نے کیا سمجھا ہوا ایمان کو؟ اہل حدیث اہل سنت عاشقان غلامان صدقے واری قربان. ہم نے اس کو ایمان سمجھا ہوا ہے. کلمہ پڑھ لیا اور دھوکہ دینے لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آگے والے لفظ سارے کھا پی گئے. معنی ہی نہیں سمجھا آیت کا حدیث کا پیارے پیغمبر کے فرمان کا. کلمہ پڑھ لیا نمازیں پڑھ لی باقی جو رب کی اطاعت ہے نبی کی اتباع وہ کس نے کرنی؟ فرشتوں نے. ہم نے تو نہیں نہ کرنی. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں ناراض نہیں ہونا میرا خیال ہے اللہ کرے غلط ہی ہو اللہ کرے میرا خیال غلط ہو میرا خیال ہے یہ جو 480 سے جہادی زیادہ آیتیں ہیں نا قرآن میں آج کے مسلمان حکمران بھی اور عوام بھی اور علماء بھی مسیتوں مدرسوں والے بھی وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ آیتیں تو نبی کے لیے نازل ہوئی تھیں اور صحابہ کے لیے اتری تھیں. ہمارے لیے ہمارے لیے حلوے کھیرے والی آیتیں اتری ہیں. وہ خون دینے والی قربانیاں دینے والی لڑنے والی صحابہ کے لیے اور نبی کے لیے تھی. وہ لڑ پڑے ہم کیوں لڑے؟ ہمارے لیے آئی نہیں یہ آیتیں. کیا خیال ہے؟ یہی نہیں سوچ. یہ سود کی حرمت والی آیتیں تو نبی کے لیے اتری تھی اس نے عمل کر لیا. ہمارے لیے تو آئی. ہم کیوں حرام کریں؟ کیوں حرام ہونے دیں؟ کیوں چھوڑیں اسے؟
اور نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم، جب سے اللہ نے نماز فرض کر دی، قسم ہے پروردگار کی، پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی محمد رسول اللہ نے۔ اور جا رہے ہیں مسجد میں، شدید بیماری ہے، بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، ایک طرف سے عباس، دوسرے طرف سے علی نے سہارا دیا ہوا ہے، زمین میں لہریں بڑھ رہی ہیں، اس حالت میں بھی باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں، جن کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جن کی سفارش سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر رب جنت میں داخل کرے گا، جو جنت میں سب سے مقام محمود پر، اونچے مقام محمود پر، ان کو نماز کی اتنی فکر، اس حالت میں فکر، چھوڑی نہیں زندگی میں نماز، ایک نماز نہیں، قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں جہاد میں، لیکن چھوڑی نہیں، قسم اللہ کی نہیں چھوڑی، قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں، چھوڑی ایک نہیں زندگی میں۔ اور ہم نے آج تک کتنی نمازیں چھوڑی، اور یہ چلو ہم نے تو نہیں چھوڑی، اللہ کرے نہ ہی چھوڑیں، میں کہتا ہوں یہ جو مسلمان ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، پورا ملک بھرا پڑا ہے، کتنے لوگ ہیں جو دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ جو بھرا پڑا ہے نا ہمارا علاقہ، بستی، شہر، ملک، آبادیاں، خاندان بے نمازوں سے اٹے پڑے ہیں، قسم ہے اللہ کی، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اور یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن حکم اللہ کا نہیں مانا، اطاعت اتباع محمد الرسول اللہ کی نہیں کی۔ ان میں اور یہودیوں عیسائیوں میں جو فرق ہے وہ آپ مجھے سمجھا دیں، کیا فرق ہے؟ وہ کیوں کافر ہیں اور یہ کیوں مومن ہیں؟ فرق کیا ہے اس میں؟ کوئی سمجھ آئی؟ آخری بات سن لیں، میں نے کہا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ ہمیں ایمان کی سمجھ، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت بڑھنی نہیں، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت جو میرے مقدر میں لکھی ہے وہ مل کے، تو مجھے ان نعمتوں کے پیچھے سارا کچھ کھپانا چاہیے یا اس ایمان کو سیکھنے کے لیے کھپانا چاہیے؟ ہم نے ایمان کو سیکھا ہی نہیں۔ ایمان ملنا تھا قرآن سے، کہاں سے ملنا تھا؟ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا نہ ہمارے پاس ہے، نہ ہماری اولادوں کے پاس ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ یہ جو ناظرہ پڑھا دیا نا قاری صاحب نے، یہ کوئی بہت بڑا، زیادہ خوش نہ ہوں آپ، نہ وہ خوش ہوں نہ قاری صاحب خوش ہوں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، 3 بچوں کا ناظرہ ختم کروا دیا ہے۔ یہ ناظرہ پڑھنے کے لیے رب نے، صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے قرآن اتارا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا دنیا میں۔ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ سمجھنے کے لیے، سمجھ کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے نہ سمجھا، دماغوں پر تالے لگا لیے، سیل بند کر دیا اپنے دماغ کہ کہیں سے قرآن کی سمجھ ہمارے دماغ کے قریب بھی نہ پھٹک جائے، خول چڑھا لیا دماغوں پر مسلمانوں نے، ہندوؤں یہودیوں نے نہیں، کانوں میں تنبے دے کر بند کر دیے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ جہاں بات پڑتی ہے وہاں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کان گلیلے سے بھاگتا ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یار، کافروں کی تو نہیں کر رہا۔ اور ناظرہ پڑھا کے ہم الٹی بازیاں لگاتے ہیں، بڑا کمال، ہم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن اس لیے نہیں اترا، رب نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ او مسلمانوں، یہ قرآن کتاب رب کی ہم نے اس لیے اتاری ہے، لوگ اس پر تدبر کریں اور تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہم نے نہ تدبر کیا نہ رہنمائی حاصل کی، نہ ضرورت ہے ہمیں قرآن سے رہنمائی لینے کی، جبکہ قرآن کی رہنمائی، قسم ہے اللہ کی، قرآن کی رہنمائی دنیا کی ہر رہنمائی سے بہتر ہے، افضل ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دنیا میں ہر چیز میں سب سے سیدھی راہ اگر کہیں سے ملے گی تو قرآن سے ملے گی۔ رب نے کہا اس سے سیدھی راہ دنیا میں کوئی مائی کا لال دکھائی نہیں سکتا، مل ہی نہیں سکتی کہیں سے۔
لیکن ہمیں نہیں یقین اس بات پر. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، یہ قصور ہے ہمارا. اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو ہم ایمان سے نابلد نہ ہوتے، ہمیں ایمان کی سمجھ ہوتی. اور یہ کیفیت، یہ جو مثالیں دی ہیں، یہ طرز عمل اور یہ صورتحال مسلمانوں کی نہ ہوتی. ہم ایمان کو کچھ اور سمجھے بیٹھے ہیں. ہم ماں کے پیٹ سے ایمان والے ہو کے پیدا ہو گئے ہیں، سارا ایمان ہی سیکھ کے آ گئے ہیں. اب سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں مزید. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب نے وعدہ کیا میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ تو ناظرہ ہے نا، ناظرے سے آگے ہم نے ترجمہ بھی پڑھانا ہے. اور صرف ترجمہ نہیں پڑھانا، کہتے ہیں ایک چھوٹا سا نصاب بنانا ہے. جو بچے آئیں گے انشاءاللہ ان کو اسلام کا وہ نصاب بھی سکھانا ہے. پھر حق ادا ہونا ہے قرآن کا، پھر حق ادا ہونا ہے میرے بھائیوں. تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. انہوں نے کہا ایسا کریں گے ہم. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.